اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج سورہ توبہ کی 75 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ یہ والی آیت ہے، ومنہم من عاہد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا۔ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا۔ اب یہ چھوٹا سا فضل نہیں ہے بچوں، یہ جو تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو نا، اور خواتین کو بھی کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ کوئی چھوٹا سا فضل نہیں ہے۔ ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، بٹ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ جو پہلے سے ہی ان باتوں کو جانتے تھے اور وہ آپ کی پھر تربیت بھی اس کے اوپر کرنے لگے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمیں اپنے فضل میں سے دے دیں گے نا، یہ والی یعنی نعمت، تو پھر کیا، ہم لا نصدقن، تو ہم پھر صدقہ بھی کیا کریں گے، یعنی کہ ڈونیشنز وغیرہ بھی دیا کریں گے، اور یعنی کہ ویلفیئر آف سوسائٹی میں اپنی جو ہمارا حصہ ہوگا ہم ڈالا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بڑے ایسے لوگوں میں شامل رہیں گے کہ جو اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل میں سے انہیں دے دی یہ نعمت، اتنی بڑی جو نعمت تھی، اپنے فضل میں سے انہوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فضل ان پہ کر دیا، انہوں نے یہ اپنا فضل دے دیا، تو کیا ہوا، وہ اس میں بخل کرنے لگ گئے۔ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم بڑی اچھی، یعنی کہ سچ جو صدقات دیا کریں گے ہم، ڈونیشنز جو اگر ضرورت ہوں گی یا ویلفیئر آف سوسائٹی کے لیے جو چیز ضرورت ہوگی ہم کنٹریبیوٹ کیا کریں گے، تو کیا ہوا کہ جب ان کو اللہ نے یہ نعمت دے دی تو وہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا، وہ اس سے بخل کرنے لگ گئے اور وہ پیٹھ پھیر گئے اور وہ اس سے اعراض کرنے لگے، یعنی انہوں نے اپنا منہ پھیری رکھا اس چیز سے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر جو نفاق کا مرض تھا نا، اس کو ان کے دلوں میں پیچھے اس نے، یعنی اس چیز کا رزلٹ، ایز اے رزلٹ، فَأَعْقَبَهُمْ، ایز اے رزلٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ پہلے اپنا فضل دیا تھا اس وعدے پہ کہ ہم پھر یہ اچھی اچھی باتیں بھی کیا کریں گے اور جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست بھی کرتے رہا کریں گے، لیکن پھر کیا کیا، جب منہ پھیرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ایز اے رزلٹ، ٹھیک ہے، ایز اے رزلٹ میں نے ان کے دلوں کے اندر وہ جو تھا نفاق پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اِلیٰ یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ، اس دن جب وہ اس سے یعنی کہ ملے، تو اس دن، اس ملاقات جس دن ہوگی یعنی قیامت والا دن، اِلیٰ یوم یلقونہ، جس دن وہ اس رب سے جا کے ملیں گے نا، اس دن تک کے لیے ہم نے پھر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ایز اے رزلٹ پیدا ہو گیا، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی وعدے کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جو جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، یہ جو ہے نا سورہ توبہ، اس کے اندر منافقوں کے بھی ٹھیک ٹھاک وقی اللہ نے ادھیڑے ہوئے، سورہ منافقون میں بھی اور اس میں بھی بہت واضح کر کر کے منافقوں کا کرتوت بتا دیا ہے، اور 9th 10th ہجری ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ منافقوں کا کرتوت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کے بتا رہا ہے، ویسے اشارتاً
کافی صورتوں کے اندر ہے، مکی صورتوں کے اندر بھی یا مدینہ کی صورتوں میں. مکی میں تو بہت ہی کم ہے، لیکن مدینہ کی، کیونکہ مدینہ میں آ کے یہ منافق جو تھے یہ اصل میں کھل کھیل رہے تھے، تو اس لیے یہاں پہ بہت اچھی طرح ہے. علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے، اس بات کا علم نہیں انہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بھیدوں سے، سر، یہ سر کہتے ہیں نا اس کو، اس کے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ابھی یہ بھید ہی ہے، ابھی یہ ایک سیکرٹ ہی ہے، ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا کہ اس میں کیا کچھ ہے، تو اس کو سر کہتے ہیں. سر کا مطلب ہوتا ہے راز، یعنی یہ ایک راز ہے. تو کیا وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور ان کی یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو آہستہ آہستہ چپ کر کے باتیں کرتے ہیں آپس میں غلط کام کرنے کی. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غیب کی بھی باتیں جاننے والا ہے بہت اچھی طرح سے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، تو یہ جو لوگ ہیں، یہ منافق، یہ جو ہیں، یہ جو مومنین میں سے آتے ہیں ڈونیشنز لے کر، ان کے اوپر یہ تنازع کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں. یلمزونا، ان پہ الزام لگاتے ہیں کس چیز کا؟ صدقات کے اندر. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، تو جو بیچارے نہیں ان کے پاس ہوتا کچھ بھی، نہیں پاتے کچھ بھی، جو سوائے اس کے کہ وہ اپنی کچھ کوشش تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، تو وہ پھر جو کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے. فیسخرون منہم، تو یہ ان سے تمسخر کرتے ہیں. میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ یہ جو عاصم بن پتہ نہیں کون تھے، کوئی صحابی جو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم پورٹر بن جاتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے ہی گا نا، ویجز، تو وہ ہم لا کے دے دیں گے، بیکاز ان کے پاس خود سے تو پہلے سے کوئی سرمایہ نہیں ہوتا تھا، اس طرح غریب ہوتے تھے. تو انہوں نے، تو وہ پورٹر بن گئے تھے، اور میرا خیال ہے ابو ہریرہ بھی اسی طرح سے. تو بہرحال وہ جو کوئی تھوڑی سی چیز لے کے آتے تھے نا، تو شام کو انہیں 3 کلو ویٹ مل گئی، یا ان کو تھوڑی سی کھجوریں مل گئیں ان کی ویجز کے طور پہ، تو وہ ہی لے کے آ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بس سارا دن محنت کر کر کے ہم صرف یہی کما سکیں. تو وہ تو بڑے پیار سے اس کو وصول کر لیتے تھے، لیکن یہ جو شیاطین تھے، منافقین تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے. لو جی، یہ جو 3 کلو گندم ہے، اسی سے تو سارا لشکر کھائے گا. یہ تبوک کے ٹائم کی بات ہے، یہ تبوک کے ٹائم کی بات ہے. اسے اسی لیے غزوہ اسرا بھی کہتے ہیں، بڑی مشکلات والا غزوہ. تو یسخرون من، ان سے تمسخر. سخر اللہ منہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے تمسخر کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جب انہیں عذاب علیم دے گا نا، المناک عذاب، تو یہ پھر انہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ بیڑا غرق ہم کیا کرتے تھے. تو اللہ ان سے، پھر اللہ ان کا مذاق بنائے گا اس وقت. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم ان کے لیے استغفار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے، سنگل کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، سنگل کا سیغہ، کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو. ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر تم 70 بار بھی، اب میں نے تھوڑی سی اپنی کاؤنٹنگ کو وہ کر لیا ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی کاؤنٹنگ آئی ہے تو گرانی چل گئی ہے. ہاں جی، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا تھا پہلے ہی کہ بھی میں کچھ غلط نہ بولوں. اگر تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی وہ کرو گے، استغفار کرو گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، تمہاری استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی باتوں کا انکار کیا. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسقین کی قوم کو، جو مورل افینڈرز ہوتے ہیں اور جو ہر چیز میں سے اپنی کھال میں سے نکل جاتے ہیں، حدود کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنی کھال میں سے بندہ نکل جائے تو وہ پھر اپنی حد کو توڑ گیا نا. تو جو بھی حد کو توڑتے ہیں، جو مورل افینڈرز ہوتے ہیں، جن کی کوئی مورالٹی کی ان کے سامنے کوئی وقت نہیں ہوتی، ہر مورل کو وہ حد کو کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہیں
ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بڑے خوش ہو رہے تھے یہ جو پیچھے رہنے والے تھے. اب یہ تبوک کا باقاعدہ ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شرارت مطلب پہلے تمسخر کرتے تھے، پھر جب وہ جانے لگے تو یہ پیچھے بیٹھ گئے کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی بہانہ کر کے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 80 کے قریب یہ لوگ تھے اور یہ منافقین تو سارے کے سارے پیچھے رہ گئے تھے نا. تو وہ جو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، پیچھے بیٹھے رہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مطلب کہ کسی مارکے کے لیے، تو یہ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ اس بات سے کراہت ہے انہیں، اس بات سے وہ نفرت کرتے ہیں، اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. یہ بات انہیں اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں مت نکلو، اس قدر گرمی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تبوک کا جب مارکا آیا تھا تو اس وقت گرمی شدید تھی، شدید گرمی کا موسم. تو پہلے عرب میں گرمی کا انتہا ہو، لیکن وہ شدید ہی گرمی کا کوئی موسم تھا. ٹھیک ہے جی، اور فصلیں پکی ہوئی تھی اور جو ہے وہ سفر بہت لمبا تھا. یہ تینوں مشکلات تھیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت مشکل سچویشنز تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وقالوا لا تنفروا فی الحر، تو وہ دوسروں سے بھی کہنے لگے مت نکلو، اتنی گرمی میں پاگل ہو گئے ہو، ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا. قل نار جہنم اشد حرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے پھر دیکھ لو کہ جو جہنم کی آگ ہے نا، کہ جو تم اس گرمی میں نہیں نا نکل رہے، تو جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہوگی، اس سے زیادہ گرم ہوگی. لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جاتی. یفقہون، کوئی وہ اپنی فکر کو، اپنی عقل کو استعمال کر لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ. یہ ہم کس سے یعنی کہ چلاکیاں کر رہے ہیں، یہ کس کو ہم جل دے رہے ہیں یا دغا دے رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم یہ یعنی کھیل رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، یہ کہتے ہیں گرمی میں نہ نکلو، انہیں بتاؤ کہ جو جہنم کی آگ ہے نا وہ اس سے زیادہ گرم ہوگی. ٹھیک ہے، کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے. وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے بہت زیادہ. جب وہ یہ دیکھ لیں گے نا جہنم کی آگ تو اس وقت پھر وہ ہنسیں گے نہیں. یہ جو ادھر تمسخر کر رہے ہیں، ٹھٹھے اڑا رہے ہیں مسلمانوں کے، جو تھوڑا سا لے آتا ہے اس کو بھی مذاق بناتے ہیں، اور جو پتہ ہے جو زیادہ لے آتے تھے ان کو بھی کہتے تھے یہ دیکھو یہ دکھاوے کی، اس کو دکھاوے کے کہتے تھے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف نے ماشاء اللہ مطلب سارے جو تھے اپنے مہاجرین بھی جو ان میں سے ٹھیک ہو چکے، مطلب اس طرح اپنی کاروبار وغیرہ میں بہتر ہو چکے ہوئے تھے، وہ سب بہت سامان لے کے آئے تھے. تو ان پہ بھی وہ کرتے تھے، تومتے جڑتے تھے کہ لو یہ سارا ہی لے آئے، یہ دکھاوے کر رہا ہے، دکھاوے کر رہا ہے. اور وہ جو بیچارے تھوڑا سا لاتے تھے ان پہ علیحدہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب پھر ان کو جہنم کی آگ نظر آئے گی نا تو پھر یہ روئیں گے، یہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس بات کی جزا ہوگی جو انہوں نے ارن کیا، جو کچھ وہ کماتے رہے، زبانیں چلاتے رہے یا کچھ کرتے، اپنے اعمال جو انہوں نے ارن کیے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَازْدَادُوكَ لِلْخُرُوجِ، جب تم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی کی بھی بتا رہا ہے سچویشن کہ اب ہوگا کیا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ. اچھا ٹھیک ہے، جب تم یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب واپس لے جائے گا نا ان کے پاس، تو ان میں سے ایک گروپ کیا کہے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں واپس اس تبوک کی مہم سے تمہیں واپس پہنچا دے گا نا مدینہ، جب لوٹا دے گا تمہیں مدینہ میں، تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ تمہیں کیا کہے گا
فستازنو کا، وہ تم سے اجازت مانگیں گے، للخروج ہے کہ اب پہلے نہیں نہ جا سکے، اب ہم آپ کے ساتھ جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. فقل لن تخرجوا معی ابدا، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی ابداً کبھی بھی نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ ہی تم ہرگز مقاتلہ کرو گے، لڑائی کرو گے کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہو کے دشمن کے ساتھ لڑائی ہرگز نہیں تم کرو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، پہلے یقیناً مجھے پتہ ہے یقیناً تم خوش ہوئے تھے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے، پیچھے بیٹھے رہنے پہ تم خوش ہوئے تھے نا پہلی دفعہ، تو اب بھی تم ان پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. I don't need you now. I don't need you. تم نہیں جاؤ گے، مجھے I know that، یہ بتا دینا تم انہیں. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فور وارن کر رہا ہے کہ اب یہ جو حرکتیں کریں گے نا، جب تم پہنچو گے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا واپس، تو یہ پھر تمہیں آ کے کہیں گے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ہرگز مت تم ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو مت اس کی لیے تم نماز جنازہ پڑھنا، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، انکار کیا. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور جب وہ مرے تو مورل offenders ہی تھے، وہ حدوں سے بڑھنے والے ہی تھے، انہوں نے اس کی سے توبہ نہیں کی ہوئی. یہ جو ہے نا یہ آیت یہ ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ظاہر سی بات ہے بہت نرم دل تھے، ٹھیک ہے نا. یہاں میں آپ کو اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ تم مت کبھی بھی اس کی، جب اگر یہ مرے کوئی ان میں سے مرے تو تم نے اس کی قبر پہ نہیں، اس کی نماز جنازہ صلاۃ جنازہ نہیں پڑھانی، اور نہ ہی تم نے اس کی قبر پہ جا کے کھڑے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی نبی کو؟ یہ بات یہ تھی کہ جب یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا نا، جب یہ مرا تو اس کا بیٹا بہت اچھا مسلمان، بہت پکا مسلمان تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنا کرتا مجھے دے دیں تاکہ میں اس آپ کے کرتے کا کفن اپنے باپ کو پہنا دوں. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، وہ تو مطلب اس کی وہی کہ میں اس کو وہ پہنا دوں، اس کا کفن پہنا دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا دے دیا. اب اس کی وجہ جو کرتا دینے کی وجہ ہے وہ یہ ہے، ایک حدیث میں آپ کو اس کا بھی نمبر بتا دوں گی کہ وہ کرتا دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب بدر میں قیدی آئے تھے تو عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، وہ تب تک کافی نہیں تھے، تو وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ قیدیوں میں پکڑے گئے ایز اے قیدی، اور وہ ننگے تھے، قمیض نہیں تھی انہوں نے پہنی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھی کسی کے پاس کرتا ہے اس سائز کا، اس آدمی کے سائز کا، تو وہ دے دو. تو وہ عبداللہ بن ابی کا کرتا جو تھا وہ انہیں فٹ آیا تھا، تو اس نے اس وقت اپنا کرتا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بیٹے نے آ کے مانگا کرتا کہ اس کے کفن کے لیے دے دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس دن کا بدلہ یہ چکایا، ٹھیک ہے، اس اوبلیگیشن کا کہ میرے چچا کو اس کا کرتا پہنا کے تو اپنا کرتا دے دیا. یہ تو بائی دا وے ایک بات ہے، لیکن یعنی کہ اتنے وہ تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تیار ہو جائے جنازہ وغیرہ تو مجھے آ کے بتا دینا، میں پھر یعنی کہ وہ جو صلاۃ جنازہ ہوتی ہے وہ پڑھوں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چڑھ گیا، اب چڑھ گئی کہ بھئی آپ یعنی اس کے لیے کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے پکڑ پکڑ کے میں کھینچنے لگا کہ نہ جاؤ جی، سر جی ہے پکا منافق ہے، ایدے جنازے تھے نہ جاؤ. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی کہ لیٹ می گو. تو پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا اور قبر بھی جا کے کھڑے ہوئے. اس کے بعد پھر یہ والی آیت اتری. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ میں نے کیسے جرت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو کپڑے سے پکڑ پکڑ کے منع کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ نے پھر منع کر دیا، اس لیے یہ آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے کہ مت جانا ان کی، نہ ان کا جنازہ پڑھنا کبھی، اور نہ ان کو ان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، پہلے کیا کہا تھا اللہ نے، پیچھے آپ نے سنا تھا نا، 70 دفعہ بھی استغفار ان کے لیے مانگو گے میں نہیں مانوں گا. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم اگر ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے نا تو میں تمہاری استغفار قبول نہیں کروں گا. لیکن ایک نیک دل، شریف، نرم دل انسان ہے تو وہ تو ظاہر ہے یہ ایسی باتوں کو کر لے گا نا کنسیڈر کہ چلو میں اس کا جنازہ بھی پڑھا لوں، چلو میں اس کی قبر پہ بھی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی کہ دیکھو وہ اصل میں جب مرے ہیں تب بھی انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، وہ فاسق کے فاسق ہی مرے ہیں. اور نیکسٹ آیت ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کی اموال، ان کی مال اور ان کی اولادیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہیں تمہیں کہ ان کو اتنا مال اور اتنی اولاد ملی ہوئی ہے تو شاید کوئی یہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انہیں اس مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے، اس مال و دولت اور اولاد کے ساتھ اس دنیا میں انہیں عذاب دے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تو بھی وہ کافر کے کافر ہوں، انکار کی روش پہ بھی قائم ہوں. یہ اللہ نے انہیں اس لیے دیے، آزمانے کے لیے دیے انہیں کہ وہ پھر اس سے کیا وہ کرتے ہیں. پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ وہ بڑا وہ کہتے تھے کہ اللہ کا فضل اگر ہمارے اوپر ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وعدہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب انہیں مل گیا وہ فضل تو کیا کرنے لگے. ان کے کیا کرتوت ہیں آپ کو منافقوں کے کرتوت پتہ ہی ہوں گے بہت سارے، اور بہت سارے ہمارے ان پڑھنے میں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. بات سنو، جب بھی تمہارے اوپر کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں جب بھی تمہارے اوپر نہیں، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو. جب اس طرح کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کیا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے آگے؟ وہ آ کے استاذانہ کا اور ان میں سے جو بڑی مالدار ہوتے ہیں وہ آ کے آپ سے اجازت لیتے ہیں. کس چیز کی اجازت لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرنا نکن مع القاعدین، کہ ہمیں تو چھوڑ ہی دیں، ہم تو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں چھوڑ ہی دیں. کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ. یہ تو آگے آپ کو پتہ چلے گا نا. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اللہ تعالیٰ رضوا بأن يكونوا، انہوں نے وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. کیونکہ ہوا کیوں یہ وطبع على قلوبهم، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی تھی کہ یہ کنڈم مال ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا، یہ اس میں گاربیج میں جانے کے قابل ہے، یہ اس کو لے جانے کی اچھے والے مال کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، دس از اے کنڈم اسٹف. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا توبہ اعلیٰ قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر اسٹیمپ انہیں کر دیا گیا تھا. فہم لا یفقہون، وہ کیوں کہ وجہ کیا تھی کہ وہ اپنی سمجھ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے تھے. لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان کے اوپر قائم ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَیرَاتُ، انہی کے لیے ہیں بھلائیاں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ کیا چیز تیار کی ہوئی ہے؟ بڑے بڑے باغ تیار کیے ہوئے ہیں جن کا اریگیشن سسٹم اتنا زبردست ہے کہ جیسے اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں پانی کی، وہ اتنا فرٹائل ہے وہ لینڈ، یعنی ایسا اس کا اریگیشن سسٹم ہے بہترین. اور وہ ہوگا کیا؟ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی، بڑی کامیابی فوز.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله، اور تمہارے پاس آئیں گے عذر پیش کرتے ہوئے اعراب کے اندر سے بھی لوگ. اعراب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ذرا تھوڑے اکھڑ، اللہ معاف کرے، ہوتے تھے، ذرا جلدی سے بات کو نہیں سمجھتے تھے اور اپنی اکڑ میں بھی بڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہوتے نہیں تھے امیر شمیر، لیکن وہ اپنی بس ان کی کوئی کلائمیٹیکلی ان کے اوپر کوئی اثر تھا کہ کیا تھا. بہرحال جو یہ عراب تھے یہ بہت اجڑ تھے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو عراب کے اندر سے بھی نہ کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے یہ عذر کرتے ہوئے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھ جائیں وہ لوگ جو کہ بیٹھ گئے پیچھے، وہ انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی. کذب اللہ کی اور اس کے رسول کی یہ بات ہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کی روش اختیار کی ان کے لیے عذاب علیم ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. اب دیکھیں یہ یعنی کہ ایکسیپشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ یعنی کہ ٹوٹل معاشرہ جو تھا اس کا بیہیویئر بتا رہے کہ اس کے اندر سے منافقوں کا یہ بیہیویئر تھا، عراب کا یہ بیہیویئر تھا، اور کچھ جو لوگ تھے ان کا یہ بیہیویئر تھا، اور ان کو اب ایگزیمپٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کس کو ایگزیمپٹ کر رہے ہیں؟ وار سے. لیسا علی الضعفاء، نہ کسی ضعیف کے اوپر جو کمزور ضعیف بوڑھا ہو چکا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے، نہ کسی مریض پر کوئی گناہ ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے جنہیں کوئی خرچ پات نہ مل سکا. ٹھیک ہے، کوئی مطلب اس میں جانے کے لیے کوئی گھوڑا، کوئی خچر، کوئی سواری کی چیز ہو، اتنی دور جانا تھا، پیدل تو نہیں جا سکتے، اور کوئی کھانے پینے کا سامان بھی ہو. تو جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی حرج، اس کے اوپر کوئی یعنی تنگی نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصحوا، اچھی امیدیں بھی رکھتے ہیں اور اچھی ان کے لیے دعائیں بھی یعنی کہ کرتے ہیں. ما علی المحسنین من سبیل، ان اچھے کام کرنے والوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا، مغفرت کر دے گا ان کی، کیونکہ وہ رحیم ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ہی ان کے اوپر ان کی کوئی پکڑ ہوگی جو تمہارے پاس آئے کہ تم انہیں کوئی سواری دے دو. تو تم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کروں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اتنے وہ تو نہیں تھے کہ ان کے پاس ریوڑ پڑے ہوئے تھے اونٹوں کے یا گھوڑوں کے، ہے نا، تو استبل بھرے پڑے تھے. ایسے تو نہیں تھا. جو کچھ وہ کہتے کہ میرے پاس ایسا نہیں ہے کچھ بھی، میرے پاس سواری نہیں ہے اب کوئی کہ میں تمہیں اس پہ سوار کروں. تو وہ لوٹ جاتے، وہ لوٹ جاتے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے لبریز ہوتی تھی. وہ آنسو ان کے بہہ رہے ہوتے تھے اس غم سے، اس دکھ سے کہ ان کو کوئی یعنی کہ وہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے جس کو وہ خرچ کر کے اور آپ کے پاس چلے جائیں. آپ کے پاس آتے تھے تو آپ کہتے تھے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے. ان کے اوپر تو کوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، یقین کر لو کہ پکڑ تو ان کے اوپر ہوگی جو تم سے آ کے اجازتیں مانگتے تھے حالانکہ وہ غنی تھے، حالانکہ وہ دولت مند تھے. رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ رضامند اس بات، خوش اس بات پہ تھے، رضامندی ان کی یہ تھی کہ وہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہیں. فطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کے اوپر پھر وہ مہر لگا دی تھی کہ بس ٹھیک ہے یہ کنڈم مال ہے، اس کو اچھے والے مال کے ساتھ ملا کے اسے بھی خراب نہیں میں نے ہونے دینا. تو لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے.
اب ہم یہیں تک 93 آیت تک ہم گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ باقی پھر ہم انشاءاللہ کل، اس میں ٹوٹل آیات ہیں ابھی تو 129 ہے، بٹ یہ جو ہے نا یہ اس کی تشریح بڑی لمبی چوڑی ہو رہی ہے نا، اس لیے ہم تھوڑے سلو ہیں، بٹ وی آر گیننگ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہے تو ویل گین. جو بھی ہم دل سے تو ارادہ یہی ہے نا کہ کچھ آپس میں بیٹھیں، کچھ آپ مجھے بتائیں، کچھ میں آپ کو بتاؤں، اور ہم کچھ اس کا اپنے اپنے علم میں اضافہ کریں. تو تھینک یو سو مچ. اتنا ہی آج کرتے ہیں، پھر ہم کل انشاءاللہ آگے دیکھیں.